اشفقتم آیا تم ڈر گئے ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. یہاں ایک بلوچ رہتا تھا، ہمارا غیرتی ساتھی تھا، بہت بلوچ دیوبندی، حد درجے غیرتی ہے. کہنے لگا مولوی صاحب میری دوسری بھی شادی ہو گیا لیکن میرا بچہ نہیں ہوتا، ہر بچہ پر 100 روپے مدرسے میں دے گا. میں نے دعا کروائی، دونوں بیویوں نے 2 بچے دے دیے، 200 ہو گئے. اگلے سال 2 اور دیے، 400 ہو گئے. جب 8 لڑکے ہو گئے بلوچ صاحب یہاں سے مکان لے کے بھاگ گئے. 8 لڑکے ہو گئے. اس زمانے میں استاد کی تنخواہ 250 روپے تھی، 800 تنخواہ وہاں سے لیتے تھے. اچانک دیکھا مکان خالی پڑا ہے، بلوچ اس کے سوچ سارے بھاگے ہوئے. میں بچی تو بچاؤ گے جلے نیتا سے دعا بات ہو تو شل کام مرا میں جائے سم برنے میں نہ جوڑ. اشفقتم کیا تم ڈر گئے کہ دے دو اپنے سرگوشیوں سے پہلے کچھ خیرات؟ یہ جو طلبہ کا اکرام ہے ختم کے بعد یہ بھی اس قبیل میں سے ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے. نیک لوگوں کے تعاون کرنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو طالب علم اس گھر میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے، قرآن مجید پڑھ کر دعا مانگتے. اس کے بعد وہ 100 روپے تو بہت کم ہے اس زمانے میں، 500 1000 تو دینا چاہیے. اس کے 3 فائدے ہیں. ایک تو خیرات کرنے سے از خود اللہ راضی ہو کر بلائے ٹال لیتا ہے. ثانیاً طلباء مسافر اور بے سہارا ہے، ان کے تعاون اور مدد سے بھی مشکلات حل ہوتی ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اور تیسرا یہ کہ خالی ہاتھ واپس کرنے میں نحوست ہے کہ گھر بھی خالی رہے گا، مراد سے برکتوں سے خالی رہے گا گھر. ایک طالب علمی کے زمانے میں ایک شخص آیا، مجھے کہتا ہے مدرسے کی طرف سے پابندی تھی ختموں پر. ہم چپکے سے گیٹ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. ایک آدمی ختم والوں کو اپنے پاس بلا کے اس کو سمجھا کے جگہ بتاتے کہ وہاں کھڑا ہو جائے. پھر ہم ساتھیوں کو ایک ایک کر کے لے جاتے. واپسی پر مولانا عبدالقیوم ناظم تھے، ان کو مٹھائی دے دیتے تھے، ان کو وہ چپ ہو جاتے. وہ ناراض ہوتے پھر بچنا مشکل تھا. مجھے کہا ایک ایک طالب علم کو 45 روپے دوں گا. اس زمانے میں 5 روپے سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں دے گا. بڑے خوش ہوئے کہ آج تو زبردست دن ہے خوشی کا. ہم گئے وہاں سے بہت شوق و ذوق سے قسم قسم کی آوازیں نکال کے تلاوت. جب ختم ہو گیا مجھے 45 روپے دیے کہ یہ 500. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا ایک ایک 45 لے گا؟ پھر تو میں دفتر نہیں جاتا ہوں، یہی کام شروع کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا نہیں دیتا. میں نے کہا اچھا دعا کرو کہ اگر اتنے جھوٹ بولے. کہنے لگا صبر کرو صبر کرو. میں نے کہا بھی سیدھا ہو جائے. گیا 45 اللہ کے سب میں بانٹ. اشفقتم آیا تم ڈر گئے کہ خرچ کرو اپنی سرگوشیوں سے پہلے کچھ صدقہ. صحابہ کی اصلاح بھی خرچ کرنے سے ہوئی. کوئی صورت نہیں ہے سوائے خرچ کرنے کی. یہ نہایت ناروا فتویٰ ہے کہ لینا اور دینا غلط ہے. اس فتوے کا سر کچلنا چاہیے. اس کی پشت پر نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت نہ فقہ. یہ معتزلہ کی چر کلامی کا نتیجہ ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ توبہ قبول کی اللہ نے تمہاری. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ بس قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا مانو اللہ اور رسول کا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. جب میں نے دیکھا کہ تقریباً ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی ہو تو نہیں لینا چاہیے اور نہیں دینا چاہیے. سب کہتے ہیں لیکن مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا. بڑا محدث ہے. ماں ایسا عالم جننی ہو مطلب ولی تردد فیہ وانا کف الاسانیہ. میں نہیں منع کروں. سمجھ گیا میں کہ فتویٰ غلط. شاہ صاحب ان سے بیزار ہے. حضرت بنوری کو دیکھا، حضرت لکھتے ہیں معارف سنن میں والعلت تقتضی انت امہ. علت جواز کی تقاضا کرتی ہے کہ سب میں جائز ہو جائے، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں. تو میں نے بطور امتحان کے 15 طلباء سے اپنے ایک مردے کے لیے پڑھوایا دفتر کے سامنے اور ان سے دعا کروا کے کچھ بھی نہیں دیا. یہ سابقہ فتویٰ جمہور کے مطابق جو اس وقت رائج ہے. ایک ہفتے بعد دوبارہ
انہی طلباء کو بلایا اور ان سے پڑھوا کر کے پیسے بھی دے دیے، کھانا بھی کھلایا۔ اب جو اس مردے کو فرحان و خوش و خرم دے گا بتا نہیں سکتا ہوں میں۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلا والا فتویٰ ناقص ہے، بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے۔ شاہ صاحب اور حضرت بنوری کا ارشاد اٹل ہے، پوری شریعت پر واقف ہے۔ الحمدللہ علی حال۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔